امام بصری فرماندے ہیں جڑی قوم دے نیند تے نہیں جاگی انہوں کی پتہ حقیقت محمدیہ کیا۔ میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے تو اس جا کے انچیاں ٹیپا لے کے حضور دے بارے گلہ کرے وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ۔ ہمارا علم یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے، ہاں یا بشر کا یہ معنی یہ ہے، باقی کیا ہے یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ وَكُلُّ آيَةٍ الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكَوْنِ عَمَّ هُدَى الْعَالَمِينَ وَأَحْيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ اکرم بخلق نبی زانہ خلقم بالحسن مشتمل بالبشر متسم کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم کأنہ وہو فرد فی جلالتہ وأنہ وہو فرد فی جلالتہ حین تلقاہ وفی عسکر وفی حشمی کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسمی لا طیب یادل تربا دم عظمہ طوبى لمنتشق منہ وملتسمی۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ مجھے اس بات کی سمجھ واقعی نہیں آتی کہ ہمیں بار بار آپ کو یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پرچی حضور کے دین کو دینی۔ جب آئے ان کے لیے اٹھنا ان کے لیے تو پرچی بھائی کدے واسطے ہے؟ کیوں جی اٹھنا اور آنا تو جی ایک پرچی جناب مڑ مڑ پھر گھر جا کے تبصرے کرتے ہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، مولوی صرف آپ کا ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں جی یہ نہ ہو کہ قبر کے اندر پھر میرے آقا رخ انور دوسری طرف پھیر لے۔ میں تیرے کول تو میرے دین واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں سی، ٹائم کوئی نہیں سی تے پرچی بھی تو میرے انہاں نوں دتی جنہاں ختم نبوت تے حملہ کر چھڑے۔ اسی تو ایویں نہیں گل کر رہا ہے، یہ بڑی سنجیدگی نال بڑا مسئلہ ہے۔ بس ہو گئی بڑی ہو گئی، اسی تو کدی زندگی ویسے بھی نہیں سی سوچا۔ اسی تو انہاں بزرگاں کول پڑھ کے تے میں تے حدیثاں ہی راتی اٹھ کے مینوں جدوں نیند نہ آوے تے میں اٹھ کے پھر حدیثاں پڑھنی شروع کر دیندا، ایک حدیث پڑھا تے آپو نیند آ جاندی۔ میں پھر سوچدا میں آکھاں میرے آقا و مولا ہجرت والی رات کیویں چلے سن، پھر میں کہندا صدیق اکبر بھج کے کیویں اگے ہوئے سن، پھر میں کہندا او جڑا دیہاتی ملیا سی بکریاں چران والا صدیق اکبر جو ایک پہاڑی نہ حضور نو لے جا رہے سن تو دیہاتی پوچھدا اے کون ہیں اور میں تو اپنا کم کر اے کون کر تے وہ کہنے لگا میں جان میں دساں کون ہیں، انہوں نے کہا دس، وہ کہنے لگا نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سو۔ لکھاں سلام ہوئے بکریاں چران والے تیرے تے، تو پہلی باری حضور نو ویکھ کے فیصلہ کیتا، ایک قرآن و حدیث پڑھ کے انہوں سمجھ نہ آیا، اے یوں کر دین بیٹھ کے گلاں کا پسوچ کر دین۔ میں کہا جلیا جدو کلمہ پڑھ لیا جائے پھر گل مک جاندی، اس تو بعد پھر گل مک جاندی، جدو بھی گل ہوئے تو انہوں نے کہا گرمی ہنگامہ بدر و حنین۔ اقبال پھر اتھے بولیا کہنے لگا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازہ از اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر اشیں جلوہ دل فروز باطنش از عارفاں پنانو۔ ایک گل وچ اور میں اے کہندا جلو گل ختم کر دیو اور تسی کہو مولانا بس کرو جی
پرچی کی بات اب نہیں ہے، آپ گردنوں کی بات کریں. ہاں جی، گردنوں کی بات کریں. میں مفتی صاحب قبلہ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو آپ نے شاگردی طرح میری بات اصلاح فرما دو. حقیقت بات اے میری خوش نصیبی، اتنے بڑے لوگ سانو فخر ہے کہ انہوں نے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور بڑے او جڑے کسے دا کوئی لحاظ نہیں، صرف شریعت کی بات. اس معنی بڑے کہ کوئی دنیا دا کوئی بندہ آ جائے نہ، گل حضور کے دین کی ہے. بس اس واسطے میری، اگر میں خطیبانہ بھی کوئی جملہ نکل گیا تو بعد ہوں بھی میں نے ٹوک سکتے ہیں، بعد بھی سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہاں جی، بالکل پریشانی کدی نہیں. ہاں جی، کدی بھی نہیں. حضور کی بات ہے نا، میرے آقا و مولا کی بات. بس کرو بھائی، بڑی ہو گئی ہوں. تسی اینج نہیں کرنا کہ جناب باہر جا کے تبصرے کرنے ساڑی تقریر تے میں تے آج پہلی باری سنیا ہے مسجد دا نام کی ہے نہیں لکھیا تو کچھ تسی ہو رہے تھے لکھیا. ہاں پہلے جتنے جلسہ ہو رہا سی نا، جتنے انتظامی کر رہی وہ مسجد شاہ حسین ہے. اچھا، لیکن اتنے جگہ تھوڑی سی، اس واسطے فیصلہ تبدیل کر کے تے عیدگاہ وچ منتقل. اچھا 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 جی ٹھیک ہے. میں سمجھے سی اس جگہ دا نام شاہ حسین. اللہ تعالیٰ دے ولی نے بہت بڑے اتنے لیٹے نے، جی انہاں دے نام تے مسجد دے تے انہاں دی مسجد. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. آج بھی میں نے قصور میڈیا والوں کو یہی کہا، میں نے کہا رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ جس بندے نے اتنا بڑا جرم کیا وہ بندر اور خنزیر نہیں بنا. ایک 5 سالہ 6 سالہ بچی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی، میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جو حکمران تھے ان پر پتھر نہیں برسے، جو ذمہ دار تھے. میں نے کہا یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا. یہ معنی نہیں ہے کہ حضور کے خلاف کوئی بات کرے اور بچ جائے. یہ معنی ہے. میں نے کہا پتھر نہیں برسے. اس بچی کی چیخیں تو اس نے کہا کہ میرا کوئی والی وارث نہیں، محمد بن قاسم کدھر گیا. اس واسطے آپ دین کو تخت پر لائیں گے تو امن اور سکون آئے گا. 200 بچوں کے ساتھ پہلے بھی اسی علاقے میں واقعہ ہو چکا اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے. آپ اٹھیں حضور کے دین کو تخت پر لائیں. بس کرے بڑی ہو گئی، ایویں بھی جا کے مر جانا ہے. تو میرے آقا مولا دا دین لے آؤ یار، بس کرو، بڑی ہو گئی. گل سننی نہیں کسی دی، بند کر دیو 2018 تک. ہاں پھر اگو تو جڑی لذت آئے گی حضور کے دین کی تو کہا بس ہوئے اسی تے غلط راہ ہی رہے یار، کمال ہو گئی. میرے آقا مولا کا دین مبارک کیسا ہے. رومی سفیر آیا نا، حضرت عمر جدو صفحہ سدیاں کیتیاں صحابہ دیاں تے رومی سفیر نے چیخ مار دیتی، عمر تو تے سانو مار دیتا ہوئے. فرمایا کیویں؟ انہاں کہا ایک قوم تے پانی پلانو تے لڑ پوندی سی، تو انہاں نو تیر دی طرح سدیا کیویں کر دیتا. انج رویہ اپناؤ دین دے بارے کہ غیر لبرل پاکستان دے وچ جو دشمنان دین چیخ مارن انج جناب شور پا دیتا ہو. مولی خادم چپ کر کے تسی تے بیٹھے رہو، مولی خادم بھی آ گیا. دیت گل سنو، اے کیوں ہے میری ویل چیئر نو دھکے دے ہو، اے کیڑی محبت ہوئی. تسی اتنا اپنے اندر کوئی اپنا نظام پیدا کرو. جناب سونا بھی پیا ہوئے تو انہوں ویک کے بٹوئے کٹنا محفلیں چو یا موبائل چوریاں کرنا، اے کوئی گل ہے محفلیں کرنا. بس کرو. بعد بندہ رو رہے ہوندے نو جی میرا موبائل نکل گیا. وہ کیڑا کمینہ ہے کائنات دا، اس نے پتہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق، فرمایا کہ جو آدمی چوری کرتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ سونا بھی کسی کا گر جائے کہا یہ پڑا ہے آپ کا سونا. میں نے تو ٹیڑھی آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھا، میں کھڑا اس لیے ہو گیا تھا کوئی اور نہ اٹھا لے. یہ لو سونا تمہارا. اپنے اندر یار کیا بندہ کس چوریاں کر کے اور محفلوں کے اندر جناب شور پڑا ہو کہ جناب یہ موبائل نکل گیا، میرا فلان نکل گیا. بس کرو.
جیڑا آدمی نپیا گیا نا اس مسئلے میرے سامنے آج تو میں انہوں چھڑنا کوئی نہیں کدی زندگی کوئی گل ہے جی کرنے والی انسان ہے بس کرو چور کسی اور جا کے چوریاں کرو ساڑیاں محفلیں نہ آیا کرو اے نہ ہوئے تہاڈی وجہ تو اللہ دا عذاب آ جائے شرابی شراب پینا چھڑ دے میرے آقا نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا اس واسطے تسی کیڑے طرف چلے بس کرو بڑی ہو گئی گل ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے جناب ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے مڑ مڑ سانو اعلان کرنے پیندے جی پرچی دیو دین نو تسی بلکہ سانو روکو مولانا ہو چکیا عزت آبرو بھی حضور واسطے حاضر مال بھی حاضر بچے بھی حاضر اے گردن رکھی ہوئی اے بھی رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی بس توجہ جی توجہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا نہیں اے تے پاکستان دا مطلب ہے نہ چلے ہو مسلمان دا مطلب اگے آ رہا اے تے پاکستان دا مطلب ہے دل تے ہاتھ رکھ مسلمان دا ہے مطلب ہے کہ جناب نویاں سوسائٹیاں جا کے گھر بنا لینے اے علماء بیٹھن پوچھو حضور نے ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا تے حضور نے صرف ویکھیا تے سلام لینا ہے 3 واری انہاں سلام کیتا حضور نے انہوں نے سلام نہیں لیا خلق عظیم دے مالکن مال 3 واری حضور نے رخ انور ادھر پھیر لیا ادھر پھیر لیا ادھر پھر انہاں کیا جی کی مسئلہ ہے صحابہ نے پوچھا انہاں کہ حضور نے صرف تواڈے مکان دے بارے پوچھا سی حضور نے ادھر گل کوئی نہیں سی کو گئے انہاں مکان گرا دیتا زمین نال ہموار کر دیتا میرے آقا دوبارہ گزرے اتھو تو اتنا ہی پوچھا وہ مکان کدھر گیا انہوں نے کہا جی انہوں نے ڈھا دیتا میرے آقا نے انہوں نے دوبارہ تعریف نہیں کی تھی کہ بہت اچھا کیتا ہے ہاں میرے آقا نے کچھ بھی نہیں یہ معنی ایسی کہ بڑھایا کیوں میں تو کیوں جی ایک صحابی دے آتے جو حضور سونے نے مندری لا کے سٹ دیتی تے بعد صحابہ نے لکھا تسی لے لو بعد غور فرمایا نا واللہ لا خذو وقد ترہو رسول اللہ فرمایا میں اس مندری نو کی کرنا ہے جنہوں حضور سٹ دیتا آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو انو کی ویسی جب تو جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گیا حضور پاس جمعہ پڑھان واسطے سڑو جی کھل کے بعد آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے تم محبت رسول کرتے ہو جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے جب تو میرے آقا نے جمعہ دا بعد ویکھیا نا تے صفہ میں موجود فرمایا آپ نہیں گئے صبح عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی یہی الفاظ ہیں اور جمعہ کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعہ کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں عبداللہ بن رواح کو سوال ہے دسو حضور نے تو انو کیا کیتا فرمایا آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے محفل میلاد تو شہبازے نے بھی کروائی ہے لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے اس نبی کی محفل کروائی ہے جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا اب یہ بات نہیں دیکھنی انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا محفل کا وقت تو وہی تھا عمر بن سعد جو ہے نا وہ جب مختار سقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل تو دے سپاہیاں نے پوچھا باہر دا پتر آیا انہیں کہا کتھے ہوئے انہیں کہا اندر نفل پڑھ رہا انہیں کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھ دے سن جدے حسین دے مقابلے چاہیا ہون نفلہ دا کی فائدہ ہے ہاں جی ہون نفلہ دا کوئی نہیں دروگ کے اندروں لے آئے عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے ہاں نفل اس ویلے پڑھنے سن جدے تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا اس دن وہ فوج چھڑ کے نفل نیتا مزہ دا پھر سی ساڑی کام اتنی جہالت دی بری ہوئی جی انہاں گھر محفل میلاد کی تھی میں کہا محفل میلاد تے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریکی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلیں گی آپ عبداللہ بن رواح سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض
جمیعاً ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اے علماء کم از کم حدیث تا بیان کرن نا جڑے انہوں نے ووٹ دین دین تے پھر کہندے میں عاشق رسول اپنے یار اے بھی توڑے کو بیان نہیں ہوندے، کم از کم سیدنا صدیق اکبر تو خطبہ تا بیان کرو۔ اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو۔ ایوہ الناس، اے صدیق اکبر دا پہلا خطبہ، اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گڑیاں پکیاں کروا دیاں گا۔ حضور میں تو نہیں پڑھیا کسی نے اس طرح دے خطبے دیتے، خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف دا خطبہ میں نو یاد ہے، تبوک تے میدان ہے جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نو یاد ہے، ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جدے جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو۔ تو یہ غمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الى صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسل کا پہلا خطبہ، فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا تو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا جب میں غلط کام کرا میں نو سدھیاں کر دینا۔ انہاں دیتے چمچے کڑچے کہہ دینا مولوی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں، تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر؟ جب صدیق اکبر فرمایا میں نو سدھیاں کر دینا، اور کائنات اچھ کیڑا ہے جنہوں سدھیاں نہیں کیتے جا سکتے؟ کیوں جی؟ آگے کی فرمایا؟ فرمایا وَالضَّعِیفُ فِیکُم قَوِیٌّ عِندِی، فرمایا جڑا کمزور ہے نا میری رعایت میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ، فرمایا میں او دا حق کو دے دروازے تک پہنچاواں گا۔ اور والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا جڑا میری رعایت کوئی سمجھدا ہے نا کہ میں کن ٹوٹاں، جی میں مسلمہ کن ٹوٹا سی جی، تے فرمایا کوئی سمجھدا نا میری رعایت کن ٹوٹا تے میں گھنڈا، تے انہوں پیغام پہنچا دینا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں بڑھدا، میں لمحہ پا دیا گا۔ تاجدار ختم نبوت، اے ہون سردی ہاتھ باہر کٹو، ہاتھ ہونی دا موقع ہے باہر کٹن دا۔ تاجدار ختم نبوت، آج حضور واسطے تسی ہاتھ چاہو، آج موقع ہے حضور واسطے ہاتھ چاہو، زبانہ کھولو، جدو تو آڑے ہاتھ شل ہو جان کے نا قبران ویچ چکے انجی لوگ چکے رہ دین کے کفن نار، اس دن آنا رسول اللہ نے انہیں اے ہاتھ آج انج چاہو کہ اس دن بغیر اختیار تو ایتھے چکے جان، اے آگے جنہ دے میں نعرے لاندہ رہے ہو، چکے ہاتھ سارے انج کر کے ہاتھ کے چکے، تھلے نہیں لانا۔ تاجدار ختم نبوت، اے ساڑھے سویڈن کالج دے منڈے طالب علم، جی سویڈش کالج دے، سویڈش کالج دے طالب علم جلے ہو تسی ہے، اور تو آنو تو پتہ لگنا ہے جتنے حضور نام دینا ہے، تسی جلے ہو تو آنو دنیا آخرت تے پتہ لگ جانا ہے، تو آنو یہ جڑے تانے مل دیں مزت ہے نا تانے دے یہ کائنات ہے، تانے تے لوگ چوری دی بھی دے دینے، ہاں جی غریبی دی بھی دے دینے، جی حضور دے نام دے ملے تانا تے پھر دا لطف کتنا بڑا کائنات۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد سینے چو نکلے، اینج نہیں مرزیت ڈھینی، تو سا حضرت قبلہ مفتی صاحب کو سنیا، او زبان تے لفظ لے آنے نا بھی زبانہ جلدیاں جو او بکیا، جلے ہو دا جواب ہے زندہ باد دے نعرے نال دینا ہے، تاجدار ختم نبوت، ایتھے بھی مرزائیاں دے یار تے انہاں دے حامی جڑے تیار کر رہے ہیں کیسٹا جا کے، اور دسو اے مولی خادم اینج نعرے لوائے، تاجدار ختم نبوت،
اے جڑے باہر بیٹھے ہو تو تو ہور لطف آنا سی تے بھی چھت تھلے بیٹھے ہو تساں جویں بیٹھے ہو زور لاؤ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ مودی تے مودی دا یار ڈھوے اور میں نو ہندو ہون بھی اس دن لڑ پائے فون کر کے کہنے تو کی چاہتا ہے تیری تو اگ لانا تقریرہ میں وہ تو میں نو فون کیتا کہنے تو کی چاہتا ہے تو کی چاہتا ہے میں آکھا میں چاہتا غزنوی پھر آوے انہیں حضور جھٹ پٹ محمود غزنوی نو ماں بہنا دی گاڑاں کٹ دیتی دسو یار صدیاں گزر گئیاں تقریباً 1000 سال گزرنے آیا محمود غزنوی نو اج تک ہندوہ معاف نہیں کیتا اور نواز شریف دا مودی نہ کی رشتہ داری سی جڑا گھر لے گیا بس اے سوال ہے چلے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی غزنوی نو کیوں گاڑاں کٹ دینا اج بھی ہندو تے نواز شریف دا براق کیویں بنیا ہوتی ماں نے کیا تسی دو میں براو ہو ایک کیویں گل بنی یار دا جواب چاہی دا نا اور تو انہوں کوئی سمجھ کوئی نہیں نواز تو انہوں کدھر لے جانا چاہتا وہ خدا دا خوف کرو پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور دیکھو دیکھو کون آیا حضور کتنے خوش ہوندے ہونگے جدوں تسی کہندے ہو نا دین آیا تو میرے آقا فرماندے ہونگے اچھا جس دین دی خاطر لوگا میں نو پتھر مارے میری امت بار بار اس دین دا نام لے رہی امیر حمزہ کتنے خوش ہونگے جدہ جگر کلیجہ میرا کٹیا گیا تو آج حضور دی امت دین کر رہی حضرت امام علی مقام کتنے خوش ہونگے اور جس دین دی خاطر میں سر نیزے تے ٹنگوایا آج پھر امت کہندی دین امام اعظم ابو حنیفہ کتنے خوش ہونگے کہ جس دین دی خاطر میں کوڑے جیلوں میں کھا دے اور اس دین دا امام احمد بن حنبل کتنے خوش ہوندے ہونگے کتنے فقیر ہے ساڑھے حضرت امام ربانی کتنے خوش ہونگے بابو بے سبحانی کتنے خوش ہونگے دین دی گل کرو اور دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی دا دین آیا بس اے گلہ کرنیا نہ کسی